طلبہ آج دوسری مرتبہ ملک پاکستان کے عظیم دینی درس کا جامعہ سراج العلوم میں ہم سب کے محترم حضرت مولانا مفتی عمر فاروق اصغر صاحب کی پرخلوص دعوت اور میرے انتہائی محترم برادرم ثناخان رسول جناب حافظ طاہر بلال چشتی صاحب کی وساطت سے آج ایک مرتبہ پھر آج کی اس عظیم الشان تقریب میں حاضری ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری حاضری کو، آپ حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر بلا کسی تمہید کے ہمیشہ کی طرح کلام کا آغاز کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ کون کون درود بھیجے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ جو میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے، بڑی ہی مبارک تقریب ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے، دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اسی سال حرمین شریفین کی حاضری بھی نصیب فرما دے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ بہت ہی مبارک تقریب ہے، درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ مزید بابرکت ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ گونج پڑھنی چاہیے درود پاک کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی۔ صحابہ والے بولیں سبحان اللہ۔ اتنی بھی سردی نہیں ہے یار ویسے، اور جیسے اسٹیج سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے ماشاءاللہ اندر تو ویسے ہی حال گرم ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کے لیے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، سنیے گا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہو
ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کہتے سبحان اللہ. ہمیں بھائی آپ سے صرف سبحان اللہ کا مطالبہ ہے. حضرت مفتی عمر فاروق صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں اور بڑے پرانے کلام مجھے یاد کرواتے ہیں. اب 2-3 کلام انہوں نے کہا ہے اور جو میں آج کل پڑھ رہا ہوں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ پڑھوں یا فرمائشیں پوری کروں. بہرحال ایک کلام تو میں جو آج کل زیادہ پڑھ رہا ہوں نعت شریف کے حوالے سے وہ ضرور پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب نے جو مجھے حکم کیا 1-2 شعر انشاءاللہ ضرور پڑھ دوں گا کیونکہ وقت بھی بہت کم ہوتا ہے. ماشاءاللہ خوبصورت کلام مولانا عمار صاحب. میں آج کل ایک نعت پڑھ رہا ہوں یقین ماری میرے خود مجھے اس کو پڑھتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے. ایسا کلام ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وہ سٹیج ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں. گنہگار ہوں میں تو لیکن یہ اہل حق کا سٹیج ہے. ہر چیز خالص ملے گی یہاں سے. آپ نعت بھی خالص ملے گی. دیکھتے ہیں نعت کا کیا ذوق رکھتے ہیں. زندہ ہوا زندہ ہوا. میری زیادہ ہے کوئی شان صحابہ شان صحابہ محمد عثمان قصوری اینکر فیصل مولانا عمار یاسر خان. زندہ ہوا. اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا. بولے ذرا سرکار کے جیسا کوئی ہے ہمارے آقا جیسا؟ کوئی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. سرکار کے جیسا. ہاتھ نکال لیں ذرا سرکار کے لیے. ہاتھ اٹھائیں کہ سرکار کے جیسا. یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. ٹھیک ہے نا. سرکار کے جیسا. اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. ایمان ہے یہ ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا طیبہ کے حسین موسم نے کہا. پھولوں نے کہا کلیوں نے کہا طیبہ کے حسین موسم نے کہا. اتراتے ہوئے یہ بولی ہوا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں. بو جہل کی کوشش ہار گئی مکے کی سلگتی ریت پہ بھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اس کو اٹھا دیں پیچھے سے. یہ زیادہ حرارت ہو رہا ہے. ہاں جی بند کروا دیں. نعت نہیں کرتا بند جب تک آپ نہیں کہیں گے انشاءاللہ. میں بہت بڑا شعر پڑھنے لگا ہوں. یہ کہ میں نے پہلا مصرع پڑھا اور اگلا مصرع میں پڑھوں گا تو میں جس عاشق کا نام لینے لگا ہوں اللہ ہمیں بھی ان جیسا عشق عطا فرمائے. نام سنیں گے تڑپ جائیں گے انشاءاللہ. اور میں دیکھتا ہوں آپ کے دل میں کتنی محبت ہے اس عاشق رسول کی. اللہ ہمیں بھی ان جیسا عشق عطا فرمائے. کس کا ذکر کرنے لگا ہوں؟ بو جہل کی کوشش ہار گئی مکے
کی سلگتی ریت پہ بھی یہ عشق بلالی بول اٹھا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، یہ عشق بلالی بول اٹھا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، صدیق عمر عثمان غنی حمزہ طلحہ حسنین علی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ صحابہ کا ذکر آئے اور سبحان اللہ اتنی ڈھیلی ججتی نہیں ہے یار۔ جو آئے نے ضلع قصور ہے جو لاہور دے نال انہاں دی آواز بھی سن لو تے اپنی سبحان اللہ بھی سن لو۔ سردی سفر کر کے آئے، سردی اسلام آباد جو آئے، سردی سفر کر کے آئے، اس آئی تو کبیر ہے چونکی کے آئے ہو، انہیں سوانی فون کرے بچے نے انڈے لایا تو سجن سائی چھوڑ رہے۔ یہ ان کا ذوق ہے مفتی صاحب کا۔ بہرحال میں جن ہستیوں کا ذکر کیا، جب شعر پورا ہو تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہنا ہے کہ سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، جن کے سلامت ہیں وہ صحابہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہیں گے سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ صدیق عمر عثمان غنی حمزہ طلحہ حسنین علی، ہے سارے صحابہ کا نعرہ سرکار کے جیسا کوئی نہیں، ہے سارے صحابہ کا نعرہ سرکار کے جیسا کوئی نہیں، سینے سے لگائیں گے ہم کو دوزخ سے بچائیں گے ہم کو، سینے سے لگائیں گے ہم کو دوزخ سے بچائیں گے ہم کو، ہاں شافی محشر روز جزا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، طائف میں جو ہے کھائے پتھر تھا جسم مبارک خون میں تر، ایسے میں بھی دی دشمن کو دعا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی قسم عظمت میں بڑا سرکار کے جیسا کوئی نہیں، ایمان ہے یہ ایمان میرا سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، جن کے سلامت آقا کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھا کے جواب دیں، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ہمارے مسلک کے بہت ہی عظیم شاعر ہیں، ہمارے بزم کے بہت ہی معتبر ساتھی جناب وسیم شہزاد صاحب، انہوں نے ایک کلام لکھا ربیع الاول میں بیمار سے، اور اتنا مقبول ہوا، یقین کریں مجھے عرصہ ہو گیا کہ یہ کلام شاید ہی کوئی ایسا نعت خواہ ہو ہمارے خاص ہمارے مسلک میں کہ جس نے اس کو نہ پڑھا ہو، مجبور ہو گئے اس کو، کیونکہ ختم نبوت پہ ایسا خوبصورت انہوں نے کلام لکھا، اللہ قبول فرمائے۔ تو میں وہ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کی جو مجھے فرمائش ہے حکم ہے وہ پڑھوں گا، اور چند اشعار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھوں گا۔ بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء بن اللہ۔ کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ مصطفیٰ
آ گئے اور بھائی میں جس کی بات کر رہا ہوں میری طرف دیکھیں، مہمان اب آتے رہیں گے، آپ کی توجہ صرف مائک والے کی طرف رہنی چاہیے۔ آپ کی توجہ جاتی نا، یقین کریں ادھر جو مائک پہ بیٹھا اس کی بھی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، ہر مجلس کے آداب ہوتے ہیں، کتنی مبارک محفل ہے، اگر یہاں بھی آ کے وقت ضائع ہوگا ادھر ادھر فائدہ کیا پھر آنے۔ پوری توجہ سے بیٹھی، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس محفل کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ شروع کرتا ہوں، آپ ادھر دیکھنے لگ گئے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ادھر توجہ رکھیں، جزاک اللہ۔ بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، مصطفیٰ 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 گئے۔ اور مفتی صاحب گود میں لے کے ان کو کہیں سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہیں سعدیہ، گود میں لے کے ان کو کہیں سعدیہ، دیکھیے حسن کی انتہا گئے، دیکھیے حسن کی انتہا گئے، مصطفیٰ 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 گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے۔ بھائی شعر سیکٹری صاحب سے تو نہیں کہوں گا، بہرحال جب یہ شعر پورا ہو ختم نبوت کا کوئی دیوانہ کھڑے ہو کے ختم نبوت کے حوالے سے نعرہ لگائے گا ضرور۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی، اب اس کے بعد کوئی نبی، ہاتھ اٹھا کے کہا کریں، جہاں عقیدے کی بات ہے ہاتھ اٹھا لیا کریں، اب اس کے بعد کوئی نبی۔ پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء گئے۔ اللہ اکبر، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، پہلے ادیان سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء گئے۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں مصطفیٰ 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 گئے، مصطفیٰ 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 گئے، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ہم سبھی مقتدی مقتدا گئے، ہم سبھی مقتدی مقتدا گئے، مصطفیٰ 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 گئے۔ اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں بے شک، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، حشر تک بن کے وہ پیشوا گئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے۔
ماشاءاللہ. ایک کلام جو میں بہت عرصے سے پڑھتا ہوں اس کو، لیکن آج کل ہر جگہ پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیمینار، مختلف پروگرامات ہو رہے ہیں، تو یقین مانیے بھائی عمار صاحب، مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس سے خوبصورت کلام مجھے نہیں ملا. میں پڑھتا ہوں اس کو، عارفی صاحب بھی بہت پڑھتے ہیں، تو 2-3 شعر میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک حضرت کا حکم ہے، وہ پوری کر کے انشاءاللہ اجازت. لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو، یار بولیے نا ذرا، صداقت ہو تو، آواز بلند، صداقت ہو تو، یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، صداقت ہو تو. لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو. مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. اور اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار دو عالم کو. ابھی حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب، میں کمرے میں بیٹھا تھا، ان کی گفتگو اس حوالے سے سن رہا تھا، بڑا ایمان تازہ ہوا. حضرت کا ایک اپنا انداز ہے، بہرحال میں تو کوئی گفتگو کے لیے نہیں آیا. شعر سنیے گا. اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار دو عالم کو. صرف اٹھایا نہیں، ابھی آپ سن رہے تھے کہ غار سور تک لے کے چلے گئے. ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ کون تھے؟ بولیں کون تھے؟ کیسی حفاظت کی اللہ نے، کیسی حفاظت لی. اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سرکار دو عالم کو. خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. جلدی جلدی کر رہا ہوں، وقت کو دیکھتا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مہمان بہت زیادہ ہے. غار سور میں پہنچ گئے. آپ نے سنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ 3 خواہشیں ہوتی تھیں. ان میں سے ایک یہ کہ میری آنکھیں ہوں اور سرکار کا، اسی کو ذکر کیا. بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، کہ تھا سر ان کا جولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو. کہ تھا سر ان کا جولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو. اس کو بھی میں نے مختصر کیا، اور حضرت یہی آپ کی فرمائش تھی، اور اس کی چٹ بھی آ گئی ہے. میں اب پہلے تو میں نے شاید اس کلام کو نہ پڑھتا، لیکن اب 2 فرمائشیں اکٹھی ہو گئی ہے. 2 شعر اس کے اور 2 شعر مجھے حضرت نے کہا، اور یہ اس کی فرمائش بھی ماں کی شان میں پڑھیں. مجھے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے ماں کی شان میں. 2 شعر آخر میں ماں کی شان میں پڑھوں گا. مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبی آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں،
مجتبی آپ ہیں. پورا مجمع پڑھے. مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں, یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک. بے شک بے ہاتھ شک اٹھا کے کہیں بے شک. بے شک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت. زندہ باد. اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک, حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. دکھ اٹھائے کیا کیا خدا کے لیے, دکھ اٹھائے کیا کیا خدا کے لیے, اس لیے تو حبیب خدا آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. اے امی دیکھ قرآن کو کھول کر. سبحان اللہ. اس کلام کو لکھنے والے سید امین گیلانی شاہ صاحب یقیناً یہاں آئے ہوں گے, ضرور آئے ہوں گے. ہر ادارے میں جاتے تھے ماشاءاللہ. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ کلام بہت لمبا ہے لیکن وقت کی وجہ سے میں بالکل اختصار بلکہ مزید مختصر کرتے ہوئے آخری شعر, اور آخری شعر ایسا ہے کہ پورا کلام ایک طرف اور آخری شعر, اس کو کہتے ہیں نعت. کیا ہے سنیے گا. اے امی دیکھ قرآن کو کھول کر, اے امی دیکھ قرآن کو کھول کر, نکتے نکتے میں جلوہ نما آپ ہیں, مصطفیٰ آپ ہیں, مجتبی آپ ہیں. شان محمد مصطفیٰ, شان امام الانبیاء, شان سید الانبیاء, سید خاتم الانبیاء, شان محبوب کبریا. نعرہ تکبیر. چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا, اس ویلے غم آندی ماں دی دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کی زندہ ہے اللہ زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جن کی فوت ہو گئی اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. صرف 2 شعر. چلے جدوں چواں پاسے غم دی ہوا, اس ویلے کم آندی ماں دی دعا. کرنی اویس کیتی ماں دی نوکری, کرنی اویس کیتی ماں دی نوکری. کرتا حضور نے انعام بھیجیا, اس ویلے کم آندی ماں دی دعا. سچ کہندے ماما جدوں مر جاندیا. اس شعر کا ان سے پوچھئے گا جن کی چلی گئی ہیں. سچ کہندے ماما جدوں مر جاندیا, کہندا کوئی نہیں بیٹا چھیتی چھیتی گھر آ, اس ویلے کم آندی ماں دی دعا. اللہ میرے پڑھنے کو, آپ حضرات کے سننے کو, اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور قیامت کی صبح تک اس کو آباد رکھے, اور اس تقریب کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. ان علماء اکرام دائیں بائیں تشریف فرمائے, اساتذہ اکرام
اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے. زندگی باقی، ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.